السلام علیکم، میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ قدری حسنی و جمالی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہماری امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ بٹوین دا برٹ اینڈ می ایسٹرل باڈی، تو آج بات کریں گے اس پہ کہ ایسٹرل باڈی یا سیکرٹ مائنڈ، سیکرٹس آف مائنڈ، ٹھیک ہے، دماغ کے اندر موجود جو ہمارے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات یا طاقتیں رکھی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج میں آپ کو وہ تمام علم اور عمل کے طریقے بتاتا ہوں جن میں سے کچھ کا میں نے ذاتی تجربہ بھی کیا اور جن کا تعلق جو ہے وہ روحانی علوم سے، ٹھیک ہے، انسان کے وجود میں موجود ان مخفی طاقتوں سے ہے جن کے بارے میں انسانوں کی بڑی تعداد کبھی بھی جان ہی نہیں پاتی، اور زندگی دنیا کو حاصل کرنے میں یا فکروں میں گزار کر ہم آگے کی زندگی یا آگے کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان دماغ، برین یا قوت پاور، خیال کا علم یا نالج آف تھنکنگ، ٹیلی پیتھی، مراقبہ، مسمرزم یا ہپناٹزم ٹیکنیکس کے نام سے آپ انہیں جانتے بھی ہوں گے، اور اگر جو بہن بھائی نہیں جانتے ان کے لیے یہ عنوان اور موضوع چنا ہے میں نے، جو نہیں جانتے یا جو اس بارے میں کبھی کسی سے انہوں نے سنا نہیں، پڑھا نہیں، تاکہ ہر ایک انسان کو جس کو جو یہ جاننے کا حق بھی ہے اور جس میں موجود یہ تمام قوتیں پائی بھی جاتی ہیں ہر انسان میں، انہیں وہ جانے اور زندگی سے بہترین جو زندگی کو اپنی جو ہے بہتر اور بہترین سے بہترین کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان علوم اور عمل سے جو بھی ذاتی تجربات مجھے حاصل ہوئے یا وہ تجربات وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ موضوع اور علم بہت وسیع ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مجھے 7 سے 8 جو ہے ویڈیوز کے پارٹس بنانے پڑیں۔ مجھے امید ہے اور یقین کامل بھی ہے کہ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد میرے بہت سے بہن بھائیوں کو کسی بھی قسم کی اور کسی اور بندے سے کوئی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ، اور آپ تمام خود اپنے میں موجود ان صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیں گے۔ یہ تمام کے تمام علوم جن کا تعلق ہمارے یعنی انسان کے دماغ، برین سے، ذہن سے، مائنڈ سے، اور بلا شبہ انسانی دماغ انتہائی ہنگامہ خیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلسل کوششوں اور محنت سے آپ انشاءاللہ اسے زیر بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں انسان میں، اور آپ اپنے دماغ کے مالک ہیں۔ انسان جیسے میں اور آپ اپنے دماغوں کے جو ہیں مالک ہیں۔ جب خواہش مر جاتی ہے، ڈیزائر کوئی باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہو جائے تب دماغ انسان کا، آپ کا، میرا یا کسی انسان دوسرے کا غلام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک خواہش باقی ہے اور جب تک ہم میں انسانوں میں خواہشات یا لامحدود خواہشات، انلیمیٹڈ ڈیزائر جو زندہ ہیں، تب تک ہم اپنے دماغوں کے جو ہے وہ غلام ہیں۔ دماغ ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور انلیمیٹڈ ڈیزائرز یا لامحدود خواہشات کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ خوشی، ہیپینس اور سکون، پلیئر ہمیشہ ہر انسان کا جو ہے وہ اولین مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی دنیا میں کسی بھی انسان کو خوشی اور سکون، ٹھیک ہے، ہیپینس اور پلیئر، یہ ہر انسان کا جو ہے بنیادی مقصد ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی میں تمام تر سرگرمیاں، روٹین میں زندگی میں جو وہ کر رہا ہوتا ہے،
زیادہ خوشیوں کے حصول کی طرف ہوتی ہیں. لیکن غور کریے گا کہ انسان ایک غلط اور گمراہ کن تصور کے ذریعے کہ یہ اشیاء انسان کو خوشی دیں گی، انسان اپنی حقیقی خوشی کو، اپنی حقیقت کو اپنے سے باہر تلاش کرتا رہتا ہے، حالانکہ یہ خوشیاں جو ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے، جیسے صدیوں سے ہوتا ہے، اکثریت تعداد میں انسان عمر بھر کی کوششوں کے باوجود اس کے ہاتھ جو ہے وہ مایوسی ہی آتی ہے. اضطراب اور مصائب ہر جگہ اسے نظر آتے ہیں. اس کی حقیقی اصل وجہ یہ ہے کہ اصل پائیدار خوشی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، جسے وہ باہر تلاش کر رہا ہوتا ہے. دماغ مکمل طور پر جو ہے وہ خارجی ہے. جب تک ذہن بے چین ہو کر اشیاء کے گرد گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اتار چڑھاؤ یا بے قابو دماغ من کے اندر موجود حقیقی خوشیوں، قوتوں کا ادراک اور لطف ہرگز حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اشیاء کے گرد گھوم رہا باہر. تو ہر انسان کا مکمل انسانیت کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ، ٹھیک ہے، تمام خیالات اور خواہشات پر قابو پانا یا کنٹرول کرنا ہے، یا ان چیزوں پہ، ان خواہشات پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے. اب اگر انسان سے دماغ کو مسخر کر لیا جائے یا مسخر کیا تو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے انسان، ٹھیک ہے. اب دماغ پہ کنٹرول اور تسلط حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوتا ہے، یہ جاننا ہوگا کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے آپ کا دماغ. یہ ہر موڑ پر انسان کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے اور کن چیزوں سے اسے زیر کیا جا سکتا ہے. یہ موضوع ہے میرا آج کا، کہ آپ کا دماغ یا انسانی دماغ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اور اسے زیر کر سکتے ہیں. ارتکاز توجہ اور مراقبہ کے حوالے سے بہت سے ہنٹس، اشارے جو ہیں وہ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں دوں گا، جن کو شوق اور خلوص سے ان پر اگر آپ نے بھی عمل کر لیا تو تھوڑے ہی عرصے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ، کہ آپ اپنے دماغ کو، ان قوتوں کو، ان میں موجود جو قوتیں ہیں انہیں جو ہے اجاگر کر سکیں گے اور اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیں گے. لہٰذا یہاں میرے ان تمام علوم کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف دماغ پر عبور حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اس کے علاوہ اگر آپ میں سے ان چیزوں کو کوئی ذاتی مفادات اور کسی ناجائز اور حرام مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو رب جانتا ہے کہ یہ میری نیت، اور جو ہے وہ رب اس بات کا گواہ بھی ہے کہ میں صرف اور صرف اسے آپ کی میں موجود جو آپ کی صلاحیتیں ہیں دماغ کے اندر ان کو جاننے کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اسے آسان اور آزمودہ مؤثر طریقوں سے بیان کروں. میری کوششیں تب پوری ہوں گی جب کوئی مخلص اور خواہش مند، کوئی بھی ایک میرا بہن بھائی جو ہے امتی، ان باتوں کو جان کر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے یا ان کے قرب کا سفر کرتا ہے. تو دماغ دراصل انسان کے تمام تر علم کا ذخیرہ ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ٹھیک ہے. رب قرآن میں جیسے کہہ رہا ہے، ادراک، حیرت انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ جو آپ کو انسان کو اللہ یا خدا سے الگ کرتا ہے وہ اصل میں انسانی دماغ ہی ہے، ٹھیک ہے. انسان اور اللہ کے درمیان جو دیوار ہے، جو حجاب ہے، وہ یعنی جو پردہ ہے وہ دماغ ہی ہے، ٹھیک ہے، انسانی دماغ. کیونکہ یہ اختیارات تمام کے تمام دماغ کو ہی دیے گئے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے چن سکتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ بات میڈیکل یا میڈیکلی پروف بھی ہے، سائنس اس کو مانتی ہے. جب تک جسم کو دماغ کوئی کمانڈ، ارادہ، خیال نہ دے جسم، تب تک، یا جسم کا کوئی بھی اعضاء تب تک کوئی عمل یا پریکٹس نہیں کرتا. اگر آپ بہن بھائیوں نے 9th میں یا 9th اسٹینڈرڈ میں اگر صرف بایولوجی پڑھی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بات کیسے ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آج جان لیں گے. ویسے بایو پڑھنے والے میڈیکل اسٹوڈنٹس اس بات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ جب تک